ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان پہلے ہندوستان کا حصہ تھا۔ 1947 میں تقسیم کا سانحہ پیش آیا اور وہ ایک الگ ملک بن گیا۔ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ان ممالک کا بہت سارا نظام ایک جیسا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہو یہ کہ کسی بھی ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے اور کسی نئی پارٹی کی جیت ہوتی ہے تو اس وقت تک پرانی حکومت برقرار رہتی ہے، پھر نئی پارٹی اقتدار کو سنبھالتی ہے۔ ایک حکومت کے ختم ہونے اور دوسری حکومت کے قائم ہونے میں کوئی نئی حکومت نہیں بنتی ہے، لیکن پاکستان کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ وہاں ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے، اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے ایک نگراں حکومت قائم کی جاتی ہے جو الیکشن کراتی ہے، انتظام کو سنبھالتی ہے، اور پھر جب نئی پارٹی کی سرکار بن جاتی ہے تو اس کے حوالے اقتدار کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں پاکستان دنیا سے ایک الگ نظام رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے، آئیے اسی کو سمجھتے ہیں۔ ہندوستان میں یا دنیا کے کئی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان میں پارلیمانی جمہوری نظام ہے، امریکہ میں صدارتی نظام ہے۔ ہندوستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کی جو آئینی مدت ہے وہ 5 سال کی، یعنی ہر 5 سال پر یہاں الیکشن ہوگا۔ پاکستان میں بھی پارلیمانی جمہوری نظام ہے اور وہاں بھی ہر 5 سال پر چناؤ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 5 سال پر چناؤ ہوتا ہے، اور چناؤ سے پہلے جو سرکار ہوتی ہے وہی سرکار چناؤ کے درمیان بھی برقرار رہتی ہے۔ جب چناؤ کا رزلٹ آ جاتا ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، کس کے پاس زیادہ ممبران پارلیمنٹ آئے ہیں اور کس کی پارلیمنٹ میں سرکار بنے گی، پہلے والی پارٹی کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی سرکار دوبارہ نہیں بن پائے گی، پھر اس پارٹی کا سربراہ یعنی وزیر اعظم جو کابینہ کا لیڈر ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے۔ پھر جو نئی پارٹی سرکار بنانے کے قابل ہوتی ہے ان کو سرکار بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر وہ پارٹی سرکار بناتی ہے، ان کا وزیر اعظم طے ہوتا ہے اور وہ اپنے عہدے کا حلف لیتے ہیں۔ ایک سرکار سے دوسرے سرکار تک اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے بیچ میں کوئی نئی حکومت سامنے نہیں آتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جب چناؤ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو سرکار کو زیادہ بڑا فیصلہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے جو پالیسی ساز فیصلے ہوتے ہیں اس پر روک لگا دیا جاتا ہے، بس برائے نام ایک سرکار باقی رہتی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے دیش کا نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ الگ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہر 5 سال پر چناؤ ہوتا ہے، لیکن وہاں چناؤ کی جو آئینی مدت یعنی جو سرکار کی 5 سال آئینی مدت پوری ہو جاتی ہے اس سے 90 دن پہلے وہاں پارلیمنٹ کو اور کہہ لیجیے اسمبلی کو ریزولو کر دیا جاتا ہے، تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز نہیں رہتا ہے، کیونکہ ایک نگراں وزیر اعظم بنانا پڑتا ہے، اور نگراں سرکار منتخب کرتی ہے وہاں کی اپوزیشن لیڈر اور وہاں کا وزیر اعظم۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دونوں مل کر ساتھ بیٹھیں اور کسی شخص کو نگراں وزیر اعظم منتخب کرے۔ اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کسی ایک نام پر ایگری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کہا یہ جاتا ہے، قانون میں یہ ہے کہ دونوں دو نام کا انتخاب کریں گے، اور پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو وہ نام بھیج دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہوگا جس نام کو چاہیں نگراں وزیر اعظم کے طور پر متعین کر دیں۔ چنانچہ اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض، دونوں مل کر بیٹھے اور دونوں نے ڈاکٹر انوار کاکر نام کے ایک شخص کو جن کا بلوچستان سے تعلق ہے وہاں کا نگراں وزیر اعظم منتخب کر دیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم اب وہاں اپنی ایک نئی کابینہ بنائیں گے، سرکار چلائیں گے۔ پچھلے دنوں میں پاکستان کی اس نگراں حکومت کو زیادہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، ان کے ذمہ تھا بس نارمل طریقے سے سرکار کے کام کاج کو سنبھالنا اور صاف شفاف ماحول میں الیکشن کرانا۔ الیکشن کرا لینے کے بعد جو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، جس کی جیت ہوتی ہے اس کو اقتدار سونپ دینا۔ لیکن پچھلے دنوں پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا اور اس کے ذریعے نگراں سرکار کے یا کہہ لیجیے نگراں حکومت کے دائرہ کار کو، اختیار کو بڑھا دیا گیا۔ پاکستان میں نگراں حکومت کے تصور شروع سے نہیں بلکہ 1990 سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1970 کے بعد ہی نگراں حکومت کی وہاں ضرورت پیش
آنے لگی تھی، اور اس کے بعد 1990 سے اب تک 8 انتخاب بلکہ 9 انتخاب ہوئے ہیں، جن میں سے 8 الیکشن میں نگراں حکومت کو وہاں طے کیا گیا، نگراں وزیر اعظم بنایا گیا اور انہوں نے چناؤ کرایا۔ سال 2002 کے الیکشن میں نگراں وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا، پرویز مشرف نے خود الیکشن کروایا تھا۔ تو یہ پورا معاملہ ہے پاکستان میں نگراں حکومت کا، اور پاکستان اسی وجہ سے الگ تھلگ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ایسا کوئی نظام نہیں، امریکہ میں نہیں، برطانیہ میں نہیں، جہاں سے پارلیمانی جمہوری نظام کی شروعات سمجھا جاتا ہے، امریکہ سے صدارتی جمہوری نظام کی شروعات کو سمجھا جاتا ہے۔ ان سب جگہوں پر بھی ایک حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد اور نئی حکومت کے قیام کے بیچ میں کسی نگراں یا عبوری حکومت کا کنسپٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف یہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان منفرد سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ یونیک سمجھا جاتا ہے کہ وہاں نگراں وزیر اعظم کا تصور ہے۔ دوسرے ملکوں کا جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہی چناؤ کراتا ہے، اس کے ذمے تمام اختیارات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں الیکشن کمیشن موجود ہے، چیف الیکشن کمیشنر بھی ہوتے ہوں گے، اس کے باوجود وہاں الگ سے نگراں حکومت کام کرتی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کے نگراں حکومت کا پورا مطلب اور مفہوم اور اس کا کام کاج جو میں نے آپ کو بتایا۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور ملت ٹائمز کے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔